जमात दहम मजमून उर्दू की किताब हिस्सा नज़म मुअल्लिम ज़ियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा मौजू है वो आपकी उर्दू की किताब में हिस्सा नज़म से आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो है नात। नात को पढ़ने से पहले हमें जो नात के जो शायर हैं एहसान दानिश, उनका तारुफ हमें पढ़ना होगा, जैसा कि आपके पेज पर वाज़ेह है। सबसे पहले हम इनकी तारीख़ पैदाइश, इनकी तारीख़ वफ़ात, इनका असल नाम और इनका कलमी नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए, किस किस से इन्होंने इक्तसाब इल्म किया और आपको किस नाम से जाना जाता है, और आपकी तसनीफ़ के हवाले से चंद एक मालूमात हैं वो आपको मैं बताता चलूँ। तो सबसे पहले तारीख़ पैदाइश है 1914, तारीख़ वफ़ात 1982, जबकि इनका असल नाम था एहसानुल हक, और इनका जो कलमी नाम था, जिस नाम से ये लिखा करते थे, एहसान दानिश इनका नाम था। ये कांदला जिला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए, जबकि इन्होंने अरबी और फारसी हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। आपको मजदूर शायर कहा जाता है, मतलब ये कि आपके वालिदैन का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, जिसके बायस आपकी जो माली हालत थी वो काफी दिगरगू थी, जिसकी बुनियाद पर आपको बहुत सी जगहों पर मजदूरी करना पड़ी। इसलिए आपके कलाम में भी मजदूरों के हवाले से उनकी जो है रहनुमाई मिलती है। और आखिर में इनकी तसनीफ के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो इन्होंने अपनी तसनीफ लिखी है उनमें हदीस जिंदगी, दर्द जिंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, जख्मो मरहम और शहराजा, जबकि आपकी अपनी एक आप बीती भी लिखी हुई है जिसका नाम है जहान दानिश। नज्म नात शायर एहसान दानिश। प्यारे बच्चों, आज हम नज्म नात की तशरीह करेंगे। जैसा कि आपके सामने शेर नंबर 1 लिखा हुआ है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गम गुसार आ गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखेंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन आपने लिखना कैसे है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप जो हेडिंग देंगे वो है हवाला शेर। हवाला शेर के अंदर दो चीजें लिखी जाती हैं, एक है नज्म का नाम, दूसरा है शायर का नाम। नज्म का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी नज्म जो आप पढ़ रहे हैं नज्म नात है, जबकि शायर का नाम एहसान दानिश है। इसी तरह ये हवाला शेर मुकम्मल हो जाने के बाद आप मफहूम लिखेंगे, जो कि आपका शेर लिखा गया है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गम गुसार आ गया। तो इसका हम मफहूम लिखेंगे। तो मफहूम लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उस मफहूम को आसान अल्फाज में मुरतब कीजिए, या फिर आप उस शेर को नसर की शक्ल में मुंतकिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बाआसानी अपना मफहूम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे दो आलम का इमदादगार आ गया है। दो आलम आप जानते हैं, दो जहां, इमदादगार कहते हैं मदद करने वाला, यानी कि दोनों जहानों में मदद करने वाले आ गए हैं। किनके बारे में शायर कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अमीन आ गया, अमीन हम कहते हैं जो अमानतदार हो, अमीन हो, लोगों की अमानतों में खयानत ना करता हो, उसे हम अमीन कहते हैं। गम गुसार आ गया है, यानी कि गम बांटने वाला आ गया, दुखी इंसानियत का दावा करने वाला आ गया है। तो बच्चों, इस हवाले से इसका जो मफहूम आपके सामने जो लिखा हुआ है वो ये बनता है, दोनों जहानों में मदद करने वाले अमीन और गम बांटने वाले आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मफहूम लिख लेने के बाद आप तशरीह लिखेंगे। तो तशरीह करने का एक खास अंदाज होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम तशरीह में जो शेर है उसके अंदर हमने बयान क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नज्म नात जो है, जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करते हैं, यानी कि शायरी की वो इस्तिलाह जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, उनके औसाफ हमीदा को बयान किया जाए, तो उसे शायरी की इस्तिलाह में हम नात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नात में जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे तशरीह तलब शेर में शायर
احسان دانش بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے، نہ صرف اس جہاں کے لیے بلکہ اس جہاں کے لیے بھی جہاں پر ہر انسان کو جانا ہے، مطلب کہ آخرت، یعنی کہ دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی مدد کے لیے آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دنیا میں بھی جینے کا طریقہ سکھایا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مصرے میں شاعر یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف ہے اور ساتھ ہی ساتھ دکھی انسانیت کا مداوع کرنے کے لیے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہے جن کے ذریعے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو پیارے بچوں، جہاں پر ہمارے شعر کا اختتام ہوگا وہاں پر ہم ایک اضافی شعر اپنی طرف سے لکھیں گے، جیسا کہ میں شعر بیان کر دیتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ تو اس طرح سے آپ شعر پر ہی اس کا اختتام کریں گے، تو اس طرح آپ اپنا ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ شعر نمبر 2 ہے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طریقے سے ہم نے پہلے شعر کی تشریح کی ہے، اس شعر کی بھی ہم اسی انداز میں ہی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ شعر۔ حوالہ شعر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، نظم کا نام جیسا کہ احسان دانش، شاعر کا نظم کا نام نعت، جبکہ شاعر کا نام احسان دانش ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے غریبوں کی جاں اور یتیموں کے دل کو سکون و قرار آ گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے مفہوم آپ کے سامنے واضح کر دیا، اسی مفہوم کے حوالے سے اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تشریح میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نظم نعت جو ہے اس کا ایک مرکزی خیال آغاز میں بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اس مرکزی خیال اس نعت کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم لکھیں گے، یعنی کہ احسان دانش ایک مزدور شاعر تھے۔ تشریح طلب شعر میں احسان دانش بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، یعنی کہ اس شعر کے اندر شاعر نے بنیادی طور پر غریبوں کو اور یتیموں کو جو ہے، جو عرب معاشرے کے اندر جو بڑا ظلم و ستم کا شکار تھے، ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل غریبوں کی کوئی حقوق نہیں تھے، لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ اہل ثروت کو معاشرے میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے اور غریب و یتیم کو ہمیشہ تذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول قائم کیا ہے، قانون قائم کیا ہے، وہ یہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی اذا سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک صف میں لا کھڑا کیا اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور کوئی قدر و منزلت حاصل نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد غریبوں کی جو جان تھی اور یتیموں کے جو دل تھے ان کو سکون آ گیا، ان کو قرار آ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یتیموں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، اور جو یتیم ہوا کرتے تھے تو ان کے ماں باپ کی جائیداد جو ہے ان سے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو معاشرے میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو چاہے وہ یتیم ہو چاہے وہ غریب ہو، تمام انسانوں کو میں سکون اور قرار آ گیا اور اطمینان آ گیا۔ تو پیارے بچوں، امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ چکا ہوگا، اس کی تشریح سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے شعر میں بتایا تھا کہ جب ہم شعر کا اختتام کرتے ہیں، تو جب ہم تشریح کا اختتام کرتے ہیں تو تشریح کے اختتام میں ہمیں ایک اپنی طرف سے ایک اضافی شعر وہاں پر لکھنا ہوتا ہے۔ تو
تو اس کا آپ شعر یہاں پر لکھ لیجئے، میں آپ شعر بولتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، غریبوں کا والی غلاموں کا مولا۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ تشریح یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو لیکچر جو میں نے آپ کو ڈیلیور کیا اس کا آپ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ اس میں آپ نے جو شاعر کا تعارف جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ یاد بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی کاپیز میں اس کو لکھیں گے بھی، اور ساتھ ہی آپ اشعار کی تشریح جو آج ہم نے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح کی ہے اس کو آپ اپنے نوٹ بکس میں نوٹ کر لیں گے۔